السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا 12واں رکوع، آیت نمبر 223 سے 225۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا جدھر سے تم چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، مگر اپنے مستقبل کی بھلائی کا خیال رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ اور جو لوگ ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اے نبی انہیں فلاح کی خوشخبری سنا دو۔ جی، اس آیت کے شان نزول میں دو طرح کی احادیث آئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس اس کے پیچھے سے آئے تو بچہ مہنگا ہوتا ہے۔ ان کے اس خیال کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسری یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ کہنے لگے، میں نے آج اپنی سواری پھیر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا تاکہ آپ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا، آگے سے صحبت کرو یا پیچھے سے، مگر دوبر میں یا حیض کی حالت میں مجامت نہ کرو۔ گویا اس آیت میں بیوی کو کھیتی سے تشبیہ دے کر یہ واضح کر دیا کہ نطفہ جو بیج کی طرح ہے، صرف سامنے ہی میں ڈالا جائے، خواہ کسی بھی صورت میں ڈالا جائے، لیٹ کر، بیٹھ کر، پیچھے سے، بہرحال فریج ہی میں ڈالا جائے، اور پیداوار یعنی اولاد حاصل کرنے کی غرض سے ڈالا جائے۔ اولاد کی خاطر اور اپنی نسل برقرار رکھنے کے لیے یہ کام کرو، تاکہ تمہارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمہاری جگہ پر دین کا کام کرنے والے موجود ہوں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح طور پر تربیت کرو، انہیں علم سکھاؤ اور دیندار بناؤ، ان کے اخلاق سنوارو، اور اس کے عوض آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید رکھو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو ایسی ڈال نہ بناؤ کہ تم فلاں نیکی کا کام نہ کرو گے اور فلاں برائی سے نہ بچو گے، اور لوگوں کے درمیان صلح اور اصلاح کے کام نہ کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جی، یعنی کوئی اچھا کام نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے نام کو بدنام نہ کرو، جیسے یہ قسم کہ میں اپنے ماں باپ سے نہ بولوں گا، یا بیوی سے اچھا سلوک نہ کروں گا، یا فلاں کو صدقہ نہ دوں گا، یا یہ کہ اب میں کسی کے درمیان مصالحت نہ کراؤں گا۔ یعنی برائی کے کاموں میں اللہ کے نام کا استعمال مت کرو، اور اگر کسی نے یہ کام کیا ہو تو اسے چاہیے کہ قسم توڑ ڈالے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اگر تو کسی بات کی قسم کھائے پھر اس کے خلاف کرنا بہتر سمجھے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر، اور جس کام کو بہتر سمجھے وہی کر۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسم کی قسموں پر گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو تم سچے دل سے قسم کھاتے ہو اس پر ضرور گرفت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جی، اور اگر کفارہ ادا کر دے تو اس صورت میں بھی اللہ بخشنے والا ہے، اور بلا ارادہ قسمیں کھانے پر مواخذہ کرنے پر بھی۔ قسم کا کفارہ ایک دوسرے مقام پر مذکور ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا انہیں پوشاک مہیا کرے، یا غلام آزاد کرے، یا 3 دن کے روزے رکھے۔